بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ہم کی اردو کی کتاب سے حصہ نثر کے 10ویں سبق استنبول کی پڑھائی کریں گے۔ استنبول کے پہلے لیکچر میں اس کے مصنف حکیم محمد سعید کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک نامور طبیب، ادیب اور سیاسی اور سماجی شخصیت تھے، اور انہوں نے بہت سے سفر نامے لکھے ہیں۔ ان کی تصانیف میں سید سیاح ترکی، اس میں سے یہ سبق استنبول لیا گیا ہے، اور اس میں برادر اسلامی ملک ترکی کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع ترکی کے شہر استنبول کی عالمی اور تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سبق کی پڑھائی کے بعد آپ یہ جان سکیں گے کہ استنبول اور ترکی کی جغرافیائی، تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی معلومات کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سبق کی پڑھائی کے ساتھ ہی تشریح کی بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ کس طرح سے تشریح کی جاتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ الفاظ کے مترادف الفاظ بھی میں پڑھائی کے دوران آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا پہلا حملہ 672 میں ہوا تھا، لیکن وہ 7 سال تک محاصرے کے بعد ناکام واپس لوٹے۔ محاصرہ کہتے ہیں حصار کو، گھیراؤ۔ انہوں نے 7 سال اس علاقے کا حصار کیا، گھیراؤ کیا، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ اس محاصرے کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ اس میں جلیل القدر یعنی کہ بڑی شان والے صحابی جو سے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابہ ہیں جو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین میزبان بننے کا انہیں شرف حاصل تھا اور اعزاز حاصل تھا۔ اسی مہم کے دوران میں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ اس مشکل کام میں کہ محاصرے کے دوران ہی ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہو گئی اور وہ استنبول ہی میں مدفون ہوئے، دفن ہوئے۔ استنبول قسطنطنیہ کی فتح مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی کے لیے، جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، مقدر ہو چکی تھی۔ اس کی تشریح اگر کریں گے تو اس طرح سے کریں گے کہ استنبول جو قسطنطنیہ ہے اس کا پرانا نام تھا، وہ فتح ہوا محمد فاتح یعنی کہ مراد ثانی، جو کہ عثمانیہ سلطنت کا ایک جلیل القدر بادشاہ تھا، اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے وہ فتح ہوا، اور اسی کے مقدر میں یہ فتح لکھی گئی تھی۔ اور سلطان محمد فاتح نے 1452 میں شہر استنبول پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا، یعنی کہ پورے طریقے کے ساتھ منصوبہ بندی کر کے پھر حملہ کیا۔ 29 مئی 1453 کو استنبول پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا، یعنی کہ مکمل تصرف حاصل کر لیا مسلمانوں نے، استنبول مسلمانوں کے اختیار میں آ گیا۔ سلطان فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے آیا صوفیہ میں جمعے کی نماز پڑھی۔ فاتحانہ انداز میں، جیتنے والے انداز میں استنبول کے شہر میں سلطان محمد جو تھا وہ داخل ہوا، اور سب سے پہلے اس نے آیا صوفیہ کیا ہے؟ آیا صوفیہ استنبول میں بازنطینی کا ایک اہم ڈھانچہ اور دنیا کی عظیم یادگار ہے۔ اسے بازنطینی بادشاہ جو تھے جسٹینی ون کی ہدایت پر 6ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ ایک عیسائی چرچ تھی جس کو بعد کی صدیوں میں پہلے ایک مسجد، پھر میوزیم، اور پھر اب یہ مسجد بن گئی ہے۔ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یہاں کے لوگ دور نکل گئے۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول کو جب مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تو یہاں کے رہائشی جو سے تھے وہ اس علاقے سے باہر نکل گئے۔ یہ اس کی تشریح ہوگی۔ ان کا خیال تھا کہ جب فاتحین یہاں پہنچیں گے، وہ سوچ رہے تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو یہاں سے چلے گئے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جب فاتحین یہاں آئیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ اتر کر ان کو واپس دھکیل دے گا، واپس بھیج دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہی نماز ادا کی۔ مسلمانوں نے اس میں بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا۔ جس کلیسا میں انہوں نے نماز پڑھی آیا صوفیہ، اس میں انہوں نے نئی عمارتیں بنوائیں، دیواروں اور چھتوں کی پچی کاری کہتے ہیں کہ نقش و نگار بنوائے، اور سرمئی رنگ کی کلی جو ہے وہ کروائی۔ سرمئی رنگ گہرا سرخی نیلا مائل رنگ ہوتا ہے، جس کے پینٹ دیواروں پہ کروائے۔ جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے انہیں منہدم کروا کر نئی دیوار بنوا دی گئی۔ سلطان محمد نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا، منہدم کروا کر گرا کر نئی دیوار تعمیر کی گئی، اور سلطان محمد نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا۔ سلیم ثانی نے شمال کی جانب دوسرا مینار بنوایا،
مراد ثالث نے باقی 2 مینار اور مرمت کا سارا کام مکمل کیا۔ اس نے صدر دروازہ یعنی مرکزی دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت کی 2 بڑی بڑی نالیاں بنوائیں۔ سنگ جراحت ایک ایسا نرم پتھر ہے جو کہ زخموں پہ لگایا جاتا ہے، اس سے انہوں نے 2 بڑی بڑی نالیاں بنوائیں اور 2 بڑے چبوترے تعمیر کروائے۔ چبوترے اونچی جگہ بنوائیں جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔ آیا صوفیہ کے برابر قبرستان ہی میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار واقع ہیں۔ سلطان مراد رابع نے مسجد کی خالی دیواروں پر مشہور خطاط مصطفیٰ چلیبی سے بڑے بڑے سنہرے حروف میں آیات قرآنی لکھوائیں۔ مصطفیٰ چلیبی ایک ترک مورخ بھی ہیں، انہوں نے ترکی کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ یہ تمام جن کا ذکر یہاں پہ آیا ہے آپ کے سبق میں، سلطان محمد کا، سلیم ثانی، مراد ثالث اور سلطان مراد رابع کا، یہ سب اپنے اپنے دور کے فرما روا تھے سلطنت عثمانیہ میں، جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں ترکی کو مستحکم کرنے کے لیے، خوشحال کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ محمود اول نے 1754 میں وسیع چھت کا سلطانی راستہ، وسیع یعنی کھلی چھت کا ایک راستہ بنوایا، ایک خوبصورت فوارہ، ایک مدرسہ یعنی اسکول، اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام بنوایا۔ دارالطعام کھانا کھانے کا کمرہ جو سا تھا وہ تعمیر کروایا، اور نیز مسجد میں نیز کا مطلب ہے مزید یہ کہ مسجد میں ایک بیش قیمت بہت قیمتی کتب خانہ لائبریری بھی قائم کی۔ سلطان عبد المجید کے عہد میں دور میں مسجد کے جن حصوں کے منہدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، یعنی کہ کمزور ہو گئے تھے، گرنے کا اندیشہ تھا، تو ان کی مرمت کروائی گئی، ان کی مرمت کروا کے انہیں بہتر حالت میں کیا گیا۔ مشہور خطاط مصطفیٰ عزت افندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوحیں کہتے ہیں تختیوں کو، وہ بھی اسی عہد میں، اسی دور میں نصب کی گئی تھیں، آویزہ کی گئی تھیں، لگائی گئی تھیں۔ استنبول یا قسطنطنیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے، خصوصیت کا مطلب ہے خاص بات، کہ اسے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عثمانی عہد کا طرز تعمیر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہے، شان و شوکت کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ جلوہ گر ہے، نمایاں ہے۔ طرز تعمیر کا مطلب ہے ایک خاص انداز کی عمارتیں یہاں پہ موجود ہیں۔ یوں تو پورے شہر میں تقریباً 500 مسجدیں ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے۔ فن تعمیر اسلامی طرز کا جو ہنر ہے، اس کی عمارتوں میں سب سے بہترین عمارت جو سی ہے مسجد کی، وہ سلیمانیہ مسجد کی ہے۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے میں ترکی حکومت کی دعوت پر آیا تھا۔ مصنف یعنی حکیم محمد سعید۔ کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام استنبول میں 3ری طب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی، اور ترکی کے میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈوگوباچی ہیں، وہ ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سرپرست ہیں، حکمران ہیں، اس کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ استنبول کانفرنس کا انہوں نے شاندار انتظام کیا تھا، بہت عمدہ بہترین انتظام کیا تھا۔ ترکی کے وزیر اعظم جناب ترگت اوزال ہمارے میزبان تھے۔ ہم سب مندوبین کانفرنس میں شرکا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مندوبین کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ سلیمانیہ میں نماز جمعہ ادا کرنے آئے تھے، ان کے ساتھ یعنی کہ ترک وزیر اعظم کے ساتھ، اور تمام مندوبین کے لیے اول صف میں انتظام کیا گیا تھا۔ اول صف میں پہلی قطار میں ہزارہا نمازی موجود تھے، یہاں پہ بہت سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں مسجد جون سی تھی نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ پوری کی پوری بھری ہوئی تھی۔ خطبہ جمعہ آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں تھا۔ جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ مندوبین کے لیے راستہ دیں، یعنی کہ جو کانفرنس کے شرکا تھے ان کو گزرنے کے لیے جگہ دیں۔ ذرا سا یہ اعلان ہوتے ہی ممبر سے دروازے تک 4 فٹ کا راستہ بن گیا۔ ممبر سے بلند مقام جہاں پہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہاں سے لے کے جو مسجد کا دروازہ تھا وہاں تک نمازی ایک سائڈ پہ ہو گئے، نمازی 2 رویہ کھڑے ہو گئے، راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور راستہ دے دیا۔ ایک انسان اپنی جگہ سے نہ ہلا اور ہم سب مندوبین نہایت اطمینان سے باہر آ گئے۔ یہ تنظیم کی بات ہے، نظم و ضبط کی بات ہے۔ ترک اب دنیا کی ایک نہایت شائستہ، عمدہ اور
منظم قوم بن چکے ہیں، اچھے اخلاق والی، نظم و ضبط والی قوم بن چکے ہیں۔ ان کا یہ ڈسپلن ان کو دنیا کی بڑی قوم بنا رہا ہے، یعنی کہ ان میں جو نظم و ضبط ہے اس کی وجہ سے یہ دنیا میں اپنی خاص پہچان قائم کر رہے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما پر فن تعمیر کے مشہور ماہر معمار جناب محترم سنان کے ہاتھوں ہوئی۔ اب ایما پر اشارے پر ماہر معمار کاریگر ہنرمند جو انسان تھے جناب محترم سنان کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ اس کا سنگ بنیاد یعنی اس کی بنیاد جو رکھی تھی، پہلی اینٹ جو رکھی گئی تھی وہ 1550 میں رکھا گیا تھا اور 1557 میں اس کی تعمیر پایا تکمیل کو پہنچی یعنی کہ مکمل ہو گیا۔ یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے، منفرد ہے، نمایاں مقام ہے اس کا۔ اس مسجد کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے، دل کو اچھا لگنے والا ہے۔ اس گنبد کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد ہیں، اطراف میں ارد گرد جانب، جو بالکل اسی طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تاروں کے درمیان چاند۔ اس مسجد کی کھڑکیوں پر بے انتہا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ نقش و نگار بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد ترکوں کے فن تعمیر اور ان کی نفاست پسندی کا حسین مرقع ہے۔ ترکوں کے فن تعمیر یعنی کہ جس طرح سے وہ تعمیرات کرتے ہیں، اپنی عمارتیں بناتے ہیں، ان کی اچھی چیز کو پسند کرنے کی جو ہے اس کی مثال پیدا کرتی ہے، اس کی تصویر کشی کرتی ہے۔ سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے، یعنی کہ سلیمانیہ مسجد کے ساتھ ایک جڑا ہوا بڑا کتب خانہ لائبریری ہے۔ یہاں مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ مخطوطات غیر مطبوعہ قلمی نسخے جو کہ ہاتھ سے لکھے گئے ہیں، اندازے کے مطابق 1,00,000 قلمی کتابیں یہاں ہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں یہاں موجود ہیں اور نہایت ترتیب و تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں، درجہ بدرجہ نظم و ضبط کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ جب میں اپنے رفیقوں کو باسفورس، گولڈن ہارن اور آیا صوفیہ کی سیر کراتا ہوا یہاں سے سلیمانیہ میں آیا تو سب بہت زیادہ حیران ہوئے، ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، مسرت ہوئی اور ہم نے یہاں پہ بہت اچھا خاصا وقت گزارا۔ یہاں سے جب ہم فارغ ہوئے تو ہم توپ کاپی سرائے چلے گئے۔ توپ کاپی سرائے جونسی ہے، یہ ایک محل ہے، استنبول کا ایک محل ہے۔ یہ 1465 میں بنا اور سلطنت عثمانیہ کا انتظامی مرکز تھا۔ 1924 میں ترکی کے پہلے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کی درخواست پر اسے میوزیم میں تبدیل کیا گیا اور تب سے یہ ایک عجائب گھر کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم توپ سراپی آئے، ہم سب دوست یعنی محترمہ خانم ڈی سلوا، محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان، محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال توپ کاپی پہنچ گئے۔ ہم سب وہاں پہ پہنچے، یہاں آئے تو سیلانیوں سیاحوں کا ٹورسٹ جو سے تھے ان کا ایک جمع غفیر تھا، بہت بڑا ہجوم تھا۔ میرے دوستوں کو ناشتے کی ضرورت محسوس ہوئی، بھوک محسوس ہوئی۔ توپ کاپی میں نہایت زوردار ناشتہ کیا، بہت اچھا ہم نے کھانا کھایا وہاں پہ۔ میں نے بس جوس نوش جاں کیا، یعنی کہ حکیم محمد سعید نے صرف ایک جوس کا گلاس پیا۔ ان دوستوں نے ترکش بند کی خوب تعریف کی۔ خیر جناب، جلدی ناشتہ کر کے ہم توپ کاپی سرائے میوزیم دیکھنے کو چل پڑے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہرہ آفاق ہے، یعنی کہ بہت زیادہ دنیا بھر میں یہ مشہور میوزیم ہے، عجائب خانہ ہے۔ یہاں رومی، بیزنطینی اور عثمانی عہد کے ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس میں عثمانی سلاطین یعنی کہ عثمانی سلطنت کے حکمران جو تھے ان کے آثار، ان کی نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں، جواہرات، قیمتی جو ہیرے موتی ہیں وہ، ملبوسات، لباس اور دیگر اشیاء آرائش و تزئین سجاوٹ کی جو چیزیں تھیں، اس کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں اس میوزیم میں۔ توپ کاپی میں آثار قدیمہ پرانی نشانیاں جو سی تھیں ان کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے۔ فوجی عجائب خانہ، انوکھی جو چیزیں فوج کی ہیں وہ بھی وہاں پہ رکھی گئی ہیں، جو اوقاف کہلاتا ہے۔ اوقاف ایک محکمہ جو وقف جائیدادوں کا انتظام کرتا ہے، اس کی چیزیں بھی وہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ اسلامی ترکی آرٹ، ادب اور نقاشی نیز مصوری کے بھی حیرت انگیز نمونے موجود ہیں۔
اب اسلامی ترکی آرٹ کہتے ہیں فن کو، ثقافتی جو چیزیں ہیں، نقاشی کے نقش و نگار کی جو چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، حیرت انگیز ہیں، حیران کر دینے والی ہیں۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں سلاجقہ ترک بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ انہی کے علمی ذوق کی وجہ سے، علمی شوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی، جہاں نوادر، قیمتی اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بنا، پرانی اشیاء کا دنیا بھر میں مشہور مرکز کے طور پہ جانا گیا، وہاں علم و فن کے بیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا۔ نوادر کتب اور اہم مخطوطات کے الگ شعبے ہیں۔ بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے۔ انگریزوں کے علمی شوق کی مدح و ستائش بہت کی جاتی ہے، علمی شوق کی مطلب انہیں علم سے بہت لگاؤ ہے اور بہت تعریف کی جاتی ہے، بہت سراہا جاتا ہے، مگر خود ولیم راجرز نے اپنی مشہور تصنیف توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے، مشہور کتاب جو اس نے لکھی تھی، اس میں یہ شکوہ کیا کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا ذکر تو ضرور کیا ہے لیکن توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا ہے، جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نایاب کتابیں بکثرت موجود ہیں۔ اب بیت الحکمت یہ 8ویں صدی میں اس وقت مسلمانوں کا ایک لائبریری کے طور پہ گھر بنایا گیا تھا، جہاں پہ جدید ریاضی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس وقت کے مسلمان خلیفہ ہارون رشید کی یہ ذاتی لائبریری کے طور پر قائم ہوئی تھی، اور پھر 13ویں صدی میں اسے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا۔ اس کا ذکر بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن جو توپ کاپی ہے اس کا ذکر نہیں ملتا، اس چیز کا انہوں نے گلہ کیا ہے۔ جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نایاب کتابیں بھی بکثرت موجود ہیں اور مخطوطات و مسودات کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہیج ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں جو سی ہیں اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے بہت سے میوزیم جو سے ہیں، اس میوزیم توپ کاپی کے مقابلے میں کم تر نظر آتے ہیں۔ تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں بھی یہاں موجود ہیں۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سوانح پر نسخہ، سیرت سوانح پر یعنی کہ حالات زندگی پر جو قیمتی ایک کتابی نسخہ ہے، وہ بھی ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ استنبول آ کر یعنی کہ حکیم محمد سعید کہتے ہیں کہ جب ہم استنبول آئے تو ہم نے مسجد سلطان احمد کو نہ دیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا تھا، ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی، یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے۔ سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا، 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، یعنی حکومت اس نے سنبھالی۔ نو عمری کے باوجود ایک پختہ کار اپنے کام میں ماہر تھا اور صاحب تدبر، عقل مند بادشاہ تھا۔ سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی۔ یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد ہے جو شاہی مسجد میں بہت ممتاز ہے، نمایاں ہے، اور قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد تھی۔ آج جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال مکمل کیا۔ یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں، خوشی کے جو دن ہوتے ہیں مذاہب کے، ان کے منانے کی جگہ ہے، اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا بھی مرکز رہ چکی ہے، گھر رہ چکی ہے۔ یہاں پہ بہت سے جلسے جلوس ہوتے تھے۔ مسجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے، تاریخی حیثیت پر یہ مشتمل ہے۔ یہاں سب نے وضو کیا، ہم جتنے بھی لوگ وہاں گئے تھے سیر کے لیے، نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھی۔ سیلانیوں کا یہاں بھی مجمع تھا، سیاحوں کا ایک بہت بڑا ہجوم یہاں پہ بھی موجود تھا، اور خوب تھا یعنی بہت زیادہ تھا۔ اب ہم استنبول کی سیر کے آخری درجے میں داخل ہو گئے تھے۔ میں ترکی جب بھی آتا ہوں، حکیم محمد سعید جب بھی ترکی آتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں۔
آج بھی ہم پانچوں لوگ جو سفر میں ساتھ تھے آخر میں مزار اقدس پر حاضر ہوئے تھے۔ قبر مبارک پر انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی آگے۔ یہ پیراگراف بہت اہم ہے تشریح کے حوالے سے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مرتبہ علم ایسا تھا، علمی مقام ایسا تھا کہ صحابہ کرام مسائل کی تحقیق میں انہی سے رجوع کرتے تھے، یعنی کہ اگر صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا، اس کی تحقیق کرنی ہوتی تھی تو اس کے حل کے لیے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس جاتے تھے اور اس مسئلے کو حل کرواتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں۔ 3 چیزیں کون سی نمایاں تھیں؟ جوش ایمانی، یعنی کہ ان کا ایمان کا جذبہ بہت زیادہ تھا، حق گوئی، سچ بولتے تھے، سچی بات کی تائید کرتے تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے کرام محبت و عقیدت، یہ تینوں خوبیاں ان میں بہت زیادہ نمایاں تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، چاہت تھی ان کی، ان سے بہت پیار تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ مقام یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان رہے ہیں، یعنی کہ جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں، لیکن یہ شرف جو سا تھا حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو، یعنی کہ وہ اس کے گھر میں ٹھہریں، لیکن کارکنان قضاء و قدر نے اس شرف کے لیے جس گھر کو دیکھا، کارکنان قضاء و قدر یہاں پہ اللہ تعالیٰ مراد ہے کہ جو مقدر کو تبدیل کرنے والے ہیں، انہوں نے اس شرف کے لیے، اس عزت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر چنا تھا۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ تھا، ان کا گھر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یعنی خوشخبری کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم ذکر کر چکے ہیں، قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں شریک تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، مجاہدین کی بڑی تعداد اس عام بیماری کا، اس وبا کا شکار ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علیل ہوئے، بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا۔ آج یہی مقبرہ، یہی مزار جو سا ہے دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے، رجوع کرنے کا مقام ہے اور بھلائی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتا ترک ہوائی میدان جانا تھا۔ اتا ترک ہوائی میدان ترکی کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ جانا تھا، اپنا سامان لینا تھا، ادانا جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ ادانا یہ جو سا ہے یہ ترکی کا ایک چھوٹا سا مگر تاریخی شہر ہے، اس کا ذکر ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کرائی۔ عزیز طلباء، سبق استنبول حکیم محمد سعید کی تصنیف سید سیاح ترکی سے لیا گیا ہے۔ سبق کی پڑھائی زیادہ سے زیادہ الفاظ کے معنی، مترادفات کے ساتھ اور تشریح کی سمجھ کے ساتھ مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔